پر ہی بیان فرمائیے گا. عام طور پر تنقید کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب کے اس تفصیلی بیانات سے پہلے اور موسیقی کے حوالے سے جنہوں نے باتیں کہی ہیں، لوگ موسیقی سنتے بھی تھے لیکن ان کے اندر ایک احساس گناہ ہوتا تھا، ایک ندامت ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے. لیکن ان لوگوں نے تو زور دے کر ہر جگہ پہ کہا ہے موسیقی جائز ہے جائز ہے. یہ جو باقی آپ لوازم بتا رہے ہیں اس پہ تو کوئی اتنی تفصیلی گفتگو ہوئی نہیں کہ بھئی یہاں پر خطرہ بھی ہوگا. ہر جگہ پر علی اطلاق جب کہا گیا کہ یہ تو جائز ہے، استعمال ہوتا ہے، تو لوگوں میں سے وہ پہلے جو احساس گناہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب وہ جری ہو کر سنتے ہیں تو اب تو زیادہ امکان ہے کہ وہ کسی غلط جگہ پہ چلی جائیں گے. یعنی اس سے پہلے تو سن نہیں رہے تھے. بہت بڑی تعداد 90-95% لوگ اجتناب کر کے بیٹھے ہوئے تھے. 2-4 لوگ تھے بس جو اس طرح کی غلطیوں میں ملوث تھے. کیا یہی صورتحال ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں پر بات کریں تو وہی طریقہ اختیار کریں جو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا ہے. میں نے مثال دی تھی اس بات کی کہ کیا غنا عرب میں موجود نہیں تھا؟ کیا موسیقی موجود نہیں تھی؟ کیا مجالس موجود نہیں تھی؟ آخری روایت جو ہم نے پڑھی اس میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں ایک مجلس میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا نبوت سے پہلے، اور اس مجلس کے بارے میں آپ نے خود یہ تبصرہ فرمایا کہ وہ ایک کبھی چیزوں کی مجلس تھی. تو یہ سب کچھ تھا. آپ مجھے بتائیں قرآن مجید نے اس طرح کی چیزوں کو براہ راست موضوع بنایا؟ اس نے کیا کیا؟ اجزاء میں تقسیم کر دیا چیزوں کو. یعنی یہ بتا دیا حرمت کی بنیادیں یہ ہیں، یہ بتا دیا کہ یہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، یہ بتا دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آداب سے ہے، ان کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور حقیقی حرمتیں کیا ہیں ان کو اطلاق میں بھی واضح کر دیا، ان کو اصل میں بھی واضح کر دیا. یہی طریقہ جو اللہ کی کتاب میں اختیار کیا گیا ہے یہی قیامت تک اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات تو اس ضمن میں ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اطلاق کا عمل لوگوں ہی وہ کرنا ہے. یہ علماء کا کام نہیں ہوتا کہ وہ پہلے ایک نقشہ کھینچیں اور اس کے بعد اس پر حکم کا اطلاق کر دیں. میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جن چیزوں سے علماء کو زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، جن کی حقیقت سے وہ پوری طرح واقف نہیں ہوتے، بازار کے معاملات دیکھ لیں، معیشت کے معاملات دیکھ لیں، اسی طرح لباس کے بعض معاملات دیکھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے بارے میں اپنے ذوق، اپنے رجحان اور اپنے کلچر کی وجہ سے ایک اطلاق کی فیصلہ سنا دیتے ہیں. اس میں بھی لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے اور تنقید کر کے جز کو الگ کر کے بتانا چاہیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بعض مجالس کے بارے میں اطلاقی حکم لگا دیں. وہاں پر بھی تعلیم یہ دینی چاہیے کہ اس کی تنقید کر کے دیکھو اس میں کیا چیز ہے کہ جس کو گوارا کیا جائے گا، کیا چیز ہے کہ جس کو ممنوع ٹھہرایا جائے گا، کیا چیز ہے کہ جس کو اصلاً اللہ کے دین میں جائز رکھا گیا ہے اور اس سے تم استفادہ کر سکتے ہو، اس سے حظ اٹھا سکتے ہو، تفریح کے موقع پر اسے اختیار کر سکتے ہو. یہ طریقہ ہی بالکل الگ ہے اس طریقے سے جو ہمارے ہاں لوگوں نے فتویٰ دینے کا اختیار کر رکھا ہوا ہے. تو میرے نزدیک تو میں جب تقابل کر کے دیکھتا ہوں تو مجھ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ طریقہ اصلاً ناکام ہوا ہے، اس سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوئی. وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا. یعنی مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ وہاں عرب میں ہو رہا تھا اور قرآن مجید 23 سال تک اترتا رہا اور وہ ہر چیز کے اوپر گفتگو کرتا رہا. اس نے اپنی شریعت کو بیان کیا، اس کے حقائق اور لوازم بتائے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، اور یہ مسئلہ اس زیر بحث ہی نہیں آیا. کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ خود یہ چاہتا ہے کہ بنیادی حقائق جو بتا دیے گئے ہیں لوگ ان کو اپنی روح کے اعماق میں اتاریں اور پھر اس کے بعد اطلاق کے معاملات میں خود فیصلہ کریں. اور اطلاق کی فیصلے افراد کے لحاظ سے بہت مختلف ہو جاتے ہیں. یعنی عامت الناس کیا فیصلہ کرتے ہیں، صالحین کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کے جو قوم کی رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کون سی چیزیں اللہ نوجوانوں کے بارے میں گوارا کی جاتی ہیں، کون سی چیزیں کہ جو اگر بوڑھوں سے سرزد ہو تو اور زیادہ تنبیہ کرنی ہے. یہ سارا عمل جتنا بھی ہے اطلاق کا عمل، اپلیکیشن کا عمل، یہ اسی تنوع سے ہوتا ہے. ہم اس کو فتوے کی زد میں لے آتے ہیں تو اپنے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں اور دین کے فہم میں بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. بات واضح